جی قوله بالخلف یعنی بیان انتاج هذه الضروب لهذه النتائج اما بالخلف صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. شکل ثالث یہ ہوتی ہے کہ حد اوسط دونوں میں موضوع ہوتی ہے، دونوں میں موضوع ہوتی ہے. یعنی کبرا شکل ثالث کا شکل اول کے کبرے جیسا ہے، صغرا اس جیسا نہیں ہے، سنیں. اور شکل ثانی کا صغرا شکل اول کے صغرے جیسا ہے، کبرا اس جیسا نہیں، بیان کرنا. اور شکل ثانی جو ہے اس میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا شرط ہے، دو میں سے کا کلیہ ہونا شرط ہے. تو اس کی ضروب منتجہ کل کتنی بنے؟ 3 دونوں موجبے اور 3 دونوں میں سے صغرا موجبہ اور کبرا سالبہ، یہ بنتی ہیں کہ کوئی نہیں، کیونکہ جاب صغرا تو شرط ہے نا. اور جو 6 ضروب منتجہ ہیں ان 6 کے اندر صغرا تو موجبہ ہی ہے. کبرے 3 سالبے 3 موجبے، کبرے 3 موجبے بنتے ہیں. سنیں توجہ کریں. تو کل ضروب کتنی بن گئی؟ 6. اور نتیجے صرف 2 ہیں، 3 کا موجبہ جزیات 3 کا پکی گل ہے نا. امتحان کریں. یہ بشکل ثالث کا جو 3 ضربوں کا نتیجہ موجبہ جزیہ آتا ہے اور 3 کا اس کو ثابت کس طرح کریں گے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. جس طرح شکل ثانی کو ثابت کرنے کے 3 طریقے. پہلا طریقہ ہے خلف. پہلا طریقہ خلف ہے. خلف کیا مطلب؟ یعنی ان ضروب کے نتیجے کے بیان کو ان نتائج کے لیے کہ یہ ضربیں یہ نتیجے دیتی ہیں، اس کو ثابت کریں گے کس کے ساتھ؟ یا خلف کے ساتھ، یا صغرے کے عکس کے ساتھ، یا 3 کاموں کے ساتھ. کبرے کا عکس، پھر ترتیب کا عکس، پھر نتیجے کا عکس. یہ 3 کٹھے وہ جڑے شکل اول سے لکھنے تھے الٹا آگے دوجے پاسے. جی سنیے کیا کہ جی کہ یہ جو نتیجے شکل ثالث کے جو 2 نتیجے ہیں 3 کام، ان کا بیان جو ہے نا کہ بھئی ان کا یہی نتیجہ آتا ہے، یا یہ بیان ہوگا خلف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خلف کے ساتھ. باقی 2 طریقے آگے آ رہے ہیں. جی قول ماتن کا بالخلف یعنی بیان ان ضروب کے نتیجہ دینے کا ان نتائج کے لیے. کیڑے نتائج؟ 3 دا موجبہ جزیات یا خلف کے ساتھ. ہاں جی. قول ماتن کا بالخلف یعنی بیان ان ضروب کے نتیجہ دینے کا ان نتائج کے لیے یا خلف کے ساتھ. قول ماتن کا بالخلف یعنی بیان ان ضروب کے نتیجہ دینے کا ان نتائج کے لیے یا خلف کے ساتھ. جی وَهُوَ هَاهُنَا أَن يُؤْخَذَ نَقِيضُ النَّتِيجَةِ وَيُجْعَلَ لِكُلِّيَّتِهِ كُبْرَى وَصُغْرَى الْقِيَاسِ لِإِيجَابِهِ صُغْرَى لِيُنْتِجَ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ مَا يُنَافِي الْكُبْرَى. بس شکل ثانی میں جو خلف تھا وہ اور طریقے سے تھا، وہ پڑھ لیے. یہاں خلف اور طریقے سے، وہ یہ ہے یہاں جو خلف کرنا ہے وہ کس طرح ہے؟ جو نتیجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ یا سالبہ جزیہ. موجب جزیہ کی نکیز کیا ہوتی ہے؟ سالبہ کلیہ آتی ہے. سالب جزیہ کی نکیز موجبہ کلیہ آتی. تو نتیجے کی نکیز خام خواہ کلیہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ نتیجہ ہے سالبہ جزیہ، نکیز نتیجہ ہے موجبہ جزیہ. پکی گل ہے. امتحان کریں. نتیجے کی نکیز لیں گے، نتیجے کی
اور اس کو کبرا بنا دیں گے. کس کو؟ اس نتیجے کی نقیض کو. کیوں کبرا بنائیں گے؟ کیونکہ کلیہ ہے. ہم نے بنانی ہے شکل اول. تو یہ کبرا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یا ہوگا یہ موجبہ کلیہ اور یا ہوگا تو شکل اول میں کلیت کبرا شرط ہے. اور قیاس کا جو صغرا ہے شکل ثالث میں وہ تو پہلے ہی موجبہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو اس قیاس کا صغرا وہ چونکہ موجبہ ہے لہذا اس کو صغرا بنائیں گے. اب صغرے کو جوڑیں گے نتیجے کی نقیض کے ساتھ. یہ بنے گی شکل اول. یہ بنے گی تو نتیجہ جو آئے گا نا وہ کبرا مسلمہ کے منافی آئے گا. وہاں صغرا مسلمہ کے منافی تھا, یہاں کبرا مسلمہ کے. تو پھر ہم پوچھیں گے ایک غلطی کتوں لگی کہ صغرا تک قیاس دا مسلمہ سے, سمجھائی نا جی, تے کبرا بھی مسلمہ سے, تے پھر تسا نتیجہ نہیں منیا ہوندے. ساری خرابی اتھوں آئے لہذا نقیض باطل تے نتیجہ حق. ہاں جی کیا کیا جی؟ وہ خلف کا طریقہ یہاں یہ ہے کہ نتیجے کی نقیض لیں گے تو وہ خام خواہ یا موجبہ کلیہ ہوگی, وہ باجیا وہ خام خواہ یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سال مر گئے. سو نقیض جیڑی لینی ہے وہ کلیہ ہوگی. واجہ تو دا نہ لو نا, موجبہ کلیہ ہوگی یا سالبہ کلیہ. خام خواہ دو میں چیک ہونی ہے کیڑی موجبہ کلیہ ہوگی یا سالبہ کلیہ ہوگی. ایشا بس یہ چونکہ کلیہ ہے نتیجے کی نقیض یہ کلیہ ہے, ہم اس کو کبرا بنائیں گے. کس کا؟ شکل اول کا, چونکہ یہ کلیہ ہے. اور کیا اصل قیاس کا جو صغرا تھا وہ موجبہ ہے, اس کو ہم کس تو اب جو نتیجہ شکل اول بن جائے گی. اب شکل اول بن جائے گی تو اب جو نتیجہ نکلے گا نا یہ کبرے کا مخالف نکلے. حالانکہ کبرا تو مسلمہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو کبرے کے مخالف ہے نا یہ غلط ہے. تو پھر خرابی کہاں سے آئی؟ صغرا بھی قیاس کا ہے اور کبرا بھی مسلمہ ہے, تو یہ تم نے نتیجہ نہیں مانا بلکہ اس کی نقیض مانی ہے, لہٰذا یہ نقیض غلط ہے, نتیجہ حق ہے. 6 کی 6 شکلوں میں اگو پڑھنا وہازا یجری فی الضروب کلھا, یہ طریقہ 6 ضربوں میں جاری ہو جائے گا. یہ طریقہ 6 ضربوں میں جاری ہوتا ہے کیونکہ جو نقیض آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کلیہ ہوگی. خام پھر کلیہ ہوگی یا نہ نہیں لے رہے وہ خام خواہ یا کیا ہوگی؟ موجبہ کلیہ ہوگی یا سالبہ کلیہ. یہ کبرا بن سکتا ہے. اور صغرا قیاس کا وہ موجبہ ہے تو وہ شکل اول کا صغرا بن سکتا ہے. تو 6 کے 6 کے اندر خلف چل جائے گا, نتیجہ کبرے کے خلاف آئے گا, نتیجہ کبرے کے خلاف ہے. تو لہذا نقیض باطل نتیجہ حق. نہیں سمجھائے؟ یہ جو طریقہ ہے یہ 6 ضربوں میں, کیونکہ نتیجے کی جو نقیض ہوگی وہ یا موجبہ کلیہ ہوگی یا سالبہ کلیہ ہوگی, لہذا یہ شکل اول کا کبرا بن سکتا ہے. اور یہ صغرا جو ہے وہ موجبہ ہے تو یہ شکل اول بن جائے, کیونکہ دونوں میں ادھے است موضوع ہے نا. جب نتیجے کو الٹائیں گے تو ادھے است وچ بڑھ جانی ہے. صغرے دے وچ دا کی موضوع کی ہے؟ صغرے دے وچ محمول ہے. دونوں دے وچ کی بنی پئی ہے جی؟ اس شکل ثالث میں دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ معمول ہوتی ہے جی, ہیں معمول ہوتی ہے شکل ثالث میں جی. موضوع ہوتی ہے, موضوع محمول نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے. اس کو کبرا بنانا ہے اور جو شکل اول کا صغرا ہے نا اس کو کیا کرنا ہے؟ میں دسنا نا کہ صغرا القیاس, قیاس کا جو صغرا ہے وہ موجبہ ہے, اس کو صغرا بنانا ہے. میں دسنا تنوں تاکہ نتیجہ ہے شکل اول سے کبرے کے منافی. یہ سب میں جاری ہے. انہیں کہ میرے دیکھے دروں او بے خود دروں پہلے مثال پڑھیے. کلو انسان حیوان تے کلو انسان ادھے اوست کون ہی دونوں وچ کی بنے موضوع بنے. اس کا نتیجہ آئی موجبہ جزیہ بعض الحیوان من لو. اگر نہ منو نا تو اب اس کی نقیض مانیں گے کیا؟ لا شیء من الحیوان بناطق. سنیں لا شیء من الحیوان بناطق.
اور بنائیں گے اس نکیز کو کبرا. کیا بنائیں گے؟ کبرا بنائیں گے. جی ہوں ادے اوسط انسان نہیں رہنا، ہوں حیوان بننے، واجے ہو انج ہونے ہی. اب یوں کہا جائے گا سغرا کون ہے کل انسان حیوان تو کبرا کون ہے؟ لا شیء من الحیوان بناطق آگی سمجھ. شکل اول بنی کہ نہیں؟ تو ادے اوسط کون بنی؟ حیوان بنے. حیوان کراؤ تو نتیجہ کی ہے؟ لا شیء من الانسان بناطق. ناطق. جی کبرا کیا تھا؟ کل انسان ناطق. یہ کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بناطق. یہ اس کے منافی ہے. جی اس موجب کلیہ کی نکیز سالبہ جزیہ ہی کافی ہوندی ہے تو موجبہ سالبہ کلیہ ٹھک گیا ہے. یہ تو نکیز تو میں کہا پڑ پاٹ گیا ہے جی. اور موجب کلیہ دی نکیز سالبہ جزیہ ہی کافی ہوندی ہے، یہ تو سالبہ کلیہ بن گئے. تو لہٰذا یہ خرابی کہاں سے آئی؟ یہ خرابی آئی کہ تم نے نتیجہ نہیں مانا، بلکہ کیونکہ کلو انسان حیوان من بھی مسلم ہے اور کلو انسان ناطقن بھی مسلم ہے، تو تم نے نتیجے کی نکیز مانی ہے تو کبرے کا خلاف لازم ہے. کیڑا؟ کلو انسان ناطقن کا خلاف لازم آ گیا. لا شیء من الانسان اے مطلب ہے جی. وہ ادے اس تو نہیں بننی، ادے اس تو نویں بن جانی ہے حیوان. جی جی گل سمجھی ہوں. ہوں رولا نکلیا، واپس چلو. اور وہ کون؟ وہ یہاں اور شکل ثالث میں یہاں اس لیے کہا ہے کہ خلف یہاں غیر ہے اس کا جو ذکر کیا گیا وہاں کتھے؟ کیونکہ نتیجے کی نکیز بنائی جاتی ہے یہاں کبرا، اوتھے نتیجے دی نکیز بنانی سی سغرا. کیونکہ شکل ثانی دا نتیجہ ہوندا ہے سالبہ تے سالبے دی نکیز ہوندی ہے موجبہ تے او سغرا بنانا سی. سنے ایتھے بنانا ہے کبرا اس واسطے ہاں ہونا. اور وہ کون؟ یہاں یہ کہ لی جائے نتیجے کی نکیز اور بنایا جائے نکیز کو باوجہ نکیز کے کلیہ ہونے کے. کیا بنایا جائے؟ کبرا. کندہ شکل اول دا. اور قیاس کے صغرے کو باوجہ صغرے کے موجبہ ہونے کے کیا بنایا جائے؟ صغرا، تاکہ نتیجہ دے شکل اول سے وہ نتیجہ جو منافی ہو کبرا کے. گل سمجھی ہو؟ اور مثال بنا کے نہیں سمجھے. اور یہ کون ہے؟ خلف جاری ہوگا ساری ضربوں میں. کس میں؟ اور بے خود رو. کیونکہ نتیجہ ان ضروب کا نہیں ہے مگر کون؟ جزیہ. موجبہ ہو یا سالبہ تو ان کی نکیز خام خواہ کیا ہوگی؟ تو وہ شکل اول کا کبرا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ان 6 ضربوں کے جو صغرے ہیں سارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ لہذا وہ شکل اول کی صغرا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چل شابہ. اور خلف یہاں یہ ہے کہ لی جائے نتیجے کی لی جائے گی نتیجے کی نقیض اور بنائی جائے گی نقیض تاکہ نتیجہ دے شکل اول سے وہ نتیجہ جو منافی ہے کبرا کے. اور یہ جاری ہے ساری کی ساری ضربوں میں. جی. اور خلف یہاں یہ کہ لی جائے نتیجے کی نکیز اور بنایا جائے نتیجے کی نکیز کو بوجہ نتیجے کی نکیز کے کلیہ ہونے کے کبرا، اور قیاس کا صغرا بوجہ وہ اس کے موجب ہونے کے صغرا، تاکہ نتیجہ اور پیچھے بھی بنایا جائے اس کو تاکہ نتیجہ دے شکل اول سے وہ نتیجہ جو منافی ہے کبرا کے. منافی ہو کبرا کے. بس گل مک گئی. اور یہ جاری ہے. یہ خلف والا طریقہ جاری ہے. ساری ضربوں میں پیچھے بھی وہ خلف والا طریقہ اندی چمہ ضربیں شکل ثانی میں جاری سی. اگے جی. وَإِمَّا بِعَكْسِ الصُّغْرَى لِيَرْجِعَ إِلَى الشَّكْلِ لِيَرْجِعَ چک بڑھ دے ہی. وَذَلِكَ حَيْثُ يَكُونُ الْكُبْرَى كُلِّيَّةً كَمَا فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ. وَأَمَّا بس دوسرا طریقہ او عکس صغرى. دوسرا طریقہ ہے صغرے کا عکس. کیا؟ صغرے کا عکس. جب صغرے کا عکس کریں گے اس میں صغرا موجبہ ہے نا
تو موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ آتا ہے. پکی گل ہے. سالب کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ تو سالب جزیہ کا نہیں آتا. یہ گاں رل مل جاتی ہے. یہ بڑی مسئلہ ہے گاں کا جی. یہ جڑی منطقیاں گاں بنائی رل مل جاتی ہے. تو جب صغرے کا عکس کریں گے تو کبرے میں تو حد اوسط پہلے موجود تھی تو صغرے میں بھی موجود تھی. جب صغرے کا عکس کیا تو حد اوسط محمول بن گئے. صغرے میں محمول تو کبرے میں تو کیا بن گئے؟ شکل اول بن گئے. اب بھی وہی نتیجہ آئے گا جو پہلے آیا تھا. اب بھی وہی نتیجہ آئے گا جو پہلے ہے. تو ثابت ہوگا جب شکل اول پر یہی نتیجہ ہے تو پھر شکل ثالث میں جو نتیجہ آیا تھا وہ ٹھیک ہے. کیا کیا جی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صغرا کا عکس نکالیں گے تو یہ شکل اول بن جائے گی کیونکہ حد اوسط آپ صغرا میں بس صغرا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا. سالبہ تو ہو نہیں سکتا ہے. جاب صغرا شرط ہے تو دونوں کا عکس مستوی کون آئے گا؟ جزیہ آئے گا. تو یہ شکل اول کا صغرا بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو حد اوسط صغرا میں محمول بن جائے گی اور کبرا میں موضوع پہلے سے تھی تو یہ شکل اول بن جائے گی. اب وہی نتیجہ آئے گا جو پہلے شکل ثالث سے آ رہا تھا. یہ نتیجہ ٹھیک ہے. یہ نتیجہ صحیح ہے جی. سنیں ہن دی مثال ویکھ. کلو انسان حیوان نظر آ رہی؟ کلو انسان حیوان مثال لکھی ہے کہ کون لکھی؟ نہیں اس اشیاء یار جیل شکل لول تو کون لکھی؟ میں یہ پوچھ رہا نا. اور ضرورت نہیں بھی جتنے نمبر لکھے ہوئے نال ہی مثال پہ لکھنا. میں اشیاء لکھی ہے کیڑی؟ کلو انسان حیوان تے کلو انسان ناطق. بس اس جڑا صغرا نہیں ہے گا اینو الٹا ہم موجبہ جزیہ بناؤ بعد الحیوان انسان کیونکہ عکس مستوی موجبہ جزیہ ہونا ہے. کی بعد الحیوان انسان کیڑی شکل بن گئی؟ شکل اول بن گئی. صغرا موجبہ جزیہ نہ یہ ہوئے کلو انسان حیوان تے کلو انسان ناطق. انسان حد اوسط نتیجہ کیا آنا تھا؟ بعد الحیوان ناطق. اچھا اب اس کو الٹا دے. بعض الحیوان انسان اے صغرا بن گئے. کلو انسان ناطق. انسان حد اوسط گر گئی. نتیجہ ادون کے تابع ہوتا ہے. کیا نتیجہ ہے؟ بعد الحیوان ناطق. پہلے کیا ہے؟ یہی ہے. یہ گل ہے جی. یہی ہے. ایک ثابت ہو گیا جی. وہ سمجھے ہی. اچھا جی اے جڑا ہے نا یہ جو صغرے کا عکس کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ صغرے کا عکس کرنا. اس نے اب کیا بن جانا ہے؟ شکل اول. تو شکل اول میں کلیت کبرا شرط ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اب صغرے کا عکس کر کے 6 ضربوں میں سے جہاں جہاں کبرا کلیہ ہے یہ قانون وہاں چلے گا. جہاں کلیہ نہیں ہے وہاں نہیں چلے گا. ان میں دیکھ لیں ضرب اول میں کبرا کیا ہے پیچھے 6 ضربہ ایک بار ویکھ کے انے وانا دسی کیڑا کلیہ موجبہ کلیہ ہے. وہ پیچھے 6 ضربہ پڑھیا نے جی رل کے ویکھو. شکل ثانی وچ کی ہے؟ شکل ثانی وچ موجبہ کلیہ. دو وچ موجبہ کلیہ ہے تے چوتھی وچ تیسری وچ نہ تیسری نہیں چوتھی وچ چوتھی سالبہ کلیہ تے پنجویں وچ سالبہ کلیہ. ایشا بس پہلی تے دوسری وچ کی ہے؟ پہلی تے دوسری وچ موجبہ کلیہ ہے تے چوتھی تے پنجویں وچ سالبہ کلیہ. تے پیچھے کیڑیاں رہ گئیاں؟ پیچھے رہ گئی تیسری وچ کی ہے کبرا. تیسری وچ موجبہ کبرا موجبہ جزیہ ہے. تے ایجاب کلیت کبرا نہ ہے نا. تے چھٹی وچ کی ہے؟ چھٹی وچ سالبہ جزیہ ہے. تے پھر بھی کلیت کبرا کوئی نہیں. اب تیسری اور چھٹی میں کبرا کلیہ نہیں ہے. کس میں؟ تیسری اور چھٹی میں کبرا کلیہ نہیں ہے. اس لیے اب یہ جب الٹائیں گے تو شکل اول کی شرطیں پوری نہیں ہوں گی. کلیت کبرا نہیں ہوگا. جہاں 4 ضربوں میں کبرا کلیہ ہوتا ہے کس میں؟ اول میں ثانی میں رابع میں اور خامس میں. 2 وچ موجبہ کلیہ تے 2 وچ
ਇੱਥੇ ਸੁਗਰੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਅਵਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਜਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਤੇ कुबरा खुलासा ये कि ये 4 ज़रबों में जारी होगा कौन अक्स सुगरा 6 में जारी नहीं होगा जी खाने च पई या और या या सुगरे के अक्स के साथ सुगरे के अक्स के साथ ताकि लौट जाए आके लौट जाए कौन शक्ल सालिस किधर लौट जाए शक्ल अव्वल की तरफ अव्वल की तरफ और ये रुजू ये रुजू जिस जगह भी एक किथे किथे हो सकता है जिस जगह होगा कुबरा कुलिया होगा कुबरा कुलिया क्योंकि हुण शक्ल अव्वल बननी तो विच कुलिया ते कुबरा शर्त है जैसा कि जैसा कि ज़रबे अव्वल में ज़रबे अव्वल और सानी में सानी में और ज़रब राबे में और खामिस में शाबा जी या सुगरा के अक्स के साथ ताकि लौट जाए शक्ल सालिस शक्ल अव्वल की तरफ और ये रुजू जिस जगह होगा कुबरा कुलिया जैसा कि ज़रबे अव्वल में और सानी में और राबे में और खामिस में और या सुगरा के अक्स सालिस और सादिस में कुबरा कुलिया ने बल्कि मूजबा जुजियात सालबा जुजिया जी और या सुगरा के अक्स के साथ आके लौट जाए शक्ल सालिस शक्ल क्योंकि अव्वल पहलियां 3 विच ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇ ਸੁਗਰਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਬਰਾ ਮੂਜਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਵਿੱਚ ਕੁਬਰਾ ਸਾਲਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਬਣੀਆਂ ਸੁਗਰਾ ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਜਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ और ये रुजू जिस जगह होगा कुबरा कुलिया जैसा कि ज़रब अव्वल में और ज़रब सानी में और ज़रब राबे में और ज़रब खामिस में ਅੱਗੇ व इम्मा बिअक्सिल कुबरा लियसीरा शक्लन राबिअन सुम्मा उकिसत तरतीबु सुम्मा अक्सु तरतीब सुम्मा अक्सु तरतीबि लियर्तद्दा शक्लन अव्वलन व युनतिजा नतीजतन सुम्मा योकस सुम्मा युकसु हादि ओके साहब इतना भी ठीक है सुम्मा योकस नतीजतु फइन्नहुल मतलूबु बस सब्र करना अविल कुबरा और मतन की अविल कुबरा अविल कुबरा यानी तीसरा तरीका ये है जी कि शक्ल सालिस का जो नतीजा आया है जी ये नतीजा ठीक है ठीक है इसको परखने के लिए कुबरे का अक्स करें जी क्या करें कुबरे का अक्स करें अच्छा सुगरे में हद औसत क्या थी सुगरे में हद औसत मौजूद थी कुबरे विच पहले की सी मौजूद थी जब कुबरे का अक्स करेंगे तो क्या बन गया शक्ल राबे बन मामूल बन जाए हद औसत बिल्कुल बाहर निकल गई ये अक्स कुबरे का करेंगे ताकि क्या हो जाए शक्ल राबे हो जाए ये बनाने के बाद ना जी फिर जो सुगरे कुबरे का अक्स है जी इसको सुगरा बनाना कुबरा है बनाए और खुद सुगरे को कुबरा बनाए ताकि शक्ल अव्वल बन जाए ताकि शक्ल अव्वल बन अब शक्ल अव्वल से जो पुत्र जम्मेगा फिर उन्होंने कान फड़ाने ने जी फिर इसका जो नतीजा आएगा ना उस नतीजे का अक्स करेंगे ये ओ मुंडा जड़ा साडा सी जी लभ गया जी जी हाँ जी क्या आख्या जी चौथा तरीका ये जड़ा शक्ल सानी में जो दसिया सो ये है यार कमाल है अक्स कुबरा यानी कुबरे का अक्स निकालेंगे तो कुबरा में हद औसत मौजूद थी तो आप मामूल बन जाएगी और सुगरा में हद औसत मौजूद है तो शक्ल राबे बन जाएगी फिर कुबरे के अक्स को बनाएंगे सुगरा और सुगरा को बनाएंगे कुबरा तो शक्ल अव्वल बन जाएगी तो शक्ल अव्वल से जो नतीजा आएगा उस नतीजे का अक्स निकालेंगे तो वही नतीजा आएगा जो पहले शक्ल सालिस से आया था सुने जी अच्छा जी और फिर मिसाल पढ़ देने के मना कर लिए और या कुबरे के अक्स के साथ कुबरे के अक्स के साथ ताकि हो जाए ताकि हो जाए शक्ल राबे शक्ल राबे फिर अक्स किया जाएगा तरतीब का अक्स किया जाएगा बाई तौर के बनाया जाएगा कुबरे के अक्स को सुगरा ते खुद सुगरे को कुबरा लिखे जी ताकि लौट जाए लौट जाए शक्ल अव्वल में रद्द हो जाए बन जाए शक्ल अव्वल ताकि लौट जाए कौन शक्ल राबे शक्ल अव्वल की तरफ और नतीजा देगी एक नतीजा नतीजा देंगे और ज़ाहिर है शक्ल अव्वल नतीजा तो आना है कि को नहीं आना अच्छा जी तो फिर अक्स किया जाएगा अक्स किया जाएगा इस नतीजे का बस यही मतलूब होगा यही मतलब ये ओखड़ी चाजड़ा लभ गया जी जी या कुबरा के अक्स के साथ ताकि हो जाए शक्ल सालिस से शक्ल राबे फिर अक्स किया जाएगा तरतीब का ताकि लौट जाए शक्ल सालिस शक्ल अव्वल को
اور نتیجہ دے ایک نتیجہ، پھر عکس کیا جائے گا اس نتیجے کا بس بے شک وہی مطلوب ہوگا، وہی مطلوب ہوگا جی۔ اور یہاں کبرے کے عکس کے ساتھ تاکہ ہو جائے شکل سالے شکل رابع، پھر عکس کیا جائے گا ترتیب کا تاکہ ہو جائے شکل رابع شکل اول، اور نتیجہ دے گا ایک نتیجہ، پھر عکس کیا جائے گا اس نتیجے کا، بس بے شک وہی مطلوب ہوگا۔ ہم نے ایک کیڑی ضرب ایڈا لمبا کیس جاری ہو سکتا ہے؟ وذالک وذالک حیث یکون الکبریٰ موجبۃ لیصلح عکسہ صغری شکل الاول۔ بس یہ ان ضربوں میں جاری ہوگا جن میں کبرا موجبہ ہوتا ہے، جن میں کبرا موجبہ ہوتا ہے، کیونکہ موجبے کا عکس موجبہ آتا ہے جی تو ہم نے پھر ترتیب الٹا کر اس کبرے کو شکل اول کا صغرا بنانا، جی تو شکل اول کا صغرا جو ہے وہ تو موجبہ ہوتا ہے، موجبہ ہوتا ہے جی۔ لہذا یہ قانون 6 ضربوں میں سے ان میں جاری نہیں ہوگا جن کا کبرا سالبہ ہے، جی ان میں جاری نہیں ہوگا جی۔ وہ سالبے والے 3 تو نکل گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں 3، جی انہاں وچوں کندے وچ آؤندے انہوں ویڑے ہیں، پھر کیا کہ جی اور یہ طریقہ یہ قانون جاری ہوگا ان ضروب میں جن کا کبرا موجبہ آتا ہے، کیونکہ اس کبرے کو ہم نے اس کے عکس کو بنانا ہے شکل اول کا صغرا، تو شکل اول میں ایجاب صغرا شرط تو ہے، لہذا جہاں کبرا موجبہ ہوگا نا وہاں یہ جاری ہوگا۔ آگے چل، کما فی الضرب الاول نہیں بات جی آپ ویکون الصغرا کلیۃ لیصلح کبرا لہو۔ بس، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان ضربوں میں قانون جاری ہوگا جن کا صغرا کلیہ ہوگا، جن کا صغرا کلیہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ترتیب الٹا کر صغرے کو کیا بنانا ہے، کس کا؟ شکل اول کا، تو شکل اول میں تو کلیت کبرا شرط ہے، شکل اول میں کلیت کبرا شرط شرط ہے جی۔ ہن اے کبرا موجبہ ہوئے جی تے صغرا کلیہ ہوئے، اوتھے جاری ہونا ہے۔ صغرا کی ہوئے کلیہ ہو، واجہ، صغرا کبرا کیا ہو، موجبہ ہو، موجبہ اور صغرا کلیہ ہو، وہاں یہ جاری ہوگا، اس کے علاوہ یہ جاری نہیں ہو۔ نہیں ہوگا جی۔ یہ اور یہ یعنی اے تیسرا قانون، جس جگہ جس جگہ ہوگا کبرا ہوگا کبرا موجبہ، کیوں؟ تاکہ صلاحیت رکھے تاکہ صلاحیت رکھے عکس اس کا عکس اس کا شکل اول کے صغرے کی اول کے صغرے کی، اور ہو صغرا کلیہ، وہ صغرا کلیہ تاکہ صلاحیت رکھے صغرا تاکہ صلاحیت اور مراد وقت بے کبرا بننے کی کبرا بننے شکل اول کے لیے اندمہ نہ کرو۔ اور یہ جس جگہ ہوگا کبرا موجبہ تاکہ صلاحیت رکھے کبرے کا عکس شکل اول کے صغرا بننے کی، شابہ، اور ہو صغرا کلیہ تاکہ صلاحیت رکھے صغرا شکل اول کے کبرا بننے کی، اور یہ جس جگہ ہوگا کبرا موجبہ تاکہ صلاحیت رکھے کبرے کا عکس شکل اول کے صغرے کے، اور ہو صغرا کلیہ تاکہ صلاحیت رکھے صغرا شکل اول کے کبرا کی۔ کما فی الضرب الاول والثالث لا غیر۔ یہ صرف 2 ضربوں میں جاری ہے، جی ضرب اول کی ہے دونوں موجبے کلیے، تے ہن دوویں موجب کلیے نے نا، اے صغرا جڑا ہے نا اینو کبرا بناؤ شکل اول دا تے بن سکدا ہے، تے کبرے دا عکس کڈنا ہے تے او موجبہ جزیہ ہونا ہے تو شکل اول صغرا بن سکدا ہے۔ جی ثالث وچ کی ہے؟ ثالث وچ صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ۔ اے شاباش سے، اب یہ جو صغرا ہے یہ شکل اول کا کبرا بن سکتا ہے، اور کبرا چونکہ اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی آئے گا تو وہ شکل اول کا صغرا بن سکتا ہے، سمجھے؟ بس 2، باقی ساریاں وچ یہ چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ جتھے کبرا سالبہ ہے جی اوتھے او کبرا اوندا جڑا عکس ہے نا جی وہ سالبہ ہے، سالبہ آئے گا، جے سالبہ جزیہ تک سونا ہی کو نہیں، جے سالبہ کلیہ تے سالبہ کلیہ ہونا ہے تو شکل اول دا صغرا نہیں بن سکتا، تے جتھے جتھے صغرا جزیہ ہے، صغرا موجبہ جزیہ ہے، اوتھے بھی یہ جاری نہیں اس واسطے کہ اس نو کبرا بنانا ہے تو ایک کبرا کلیہ ہونا چاہیے شکل اول دا جی۔ سنیں جیسا کہ
ضرب اول اور ثالث میں اول اور ثالث لا غیر اور ضرباں پیچھے لکھیا نا یار واضح کو پہلی نہیں بھی تو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے جی ایسا کہ ضرب اول اور ثالث میں لا غیر نہ کہ غیر میں جی جیسا کہ ضرب اول میں اور ثالث میں نہ کہ غیر او بے خود ثم یو کا سوازی توضیح ہو نظر آئی جی کلو انسان حیوان وہ پہلا کلو انسان حیوان ایک ہی سگرا کندہ شکل ثالث دا تے کلو انسان ناطق نتیجہ کیا ہے بعض الحیوان ناطق ہم کہتے ہیں یہ مان لو جی نہیں نہ مانتے جی تو ہم کیا کریں گے کبرا کا عکس نکالیں کلو انسان نے ناطے کو نے نا جی جی تو عکس کیا آئے گا بعض الناطق انسان اب ترتیب الٹا دو کہ بعض الناطق انسان وکل انسان حیوان تدے اوست کون ہے انسان انسان تو گر گیا تو کیا نتیجہ بعض ہے الناطق حیوان یہ جو بعض الناطق حیوان نتیجہ ہے شکل اول کا جی یہ موجبہ جزیہ ہے جی اس کا عکس مستوی کیا آتا ہے اس کا عکس بعض الحیوان ناطق موجبہ جزیہ آتا ہے نا کیا بعض حیوان ناطق وہ شکل ثالث دا نتیجہ کیسی اے بعض الحیوان ناطق یہی سے جی پہنچ کے توڑ کر اے طریقہ اس دا جی وہ سمجھا کہ کوئی نہیں چلو شاباش تو شکل رابے وے وہ بابے رہے فرمایا سی بھی اس کی شرطیں مشکل ہیں اگلیاں کتابیں تو انہیں دے گال پینا جو پہلی باری کندے رابے تے جی